الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدقت يا رب العالمين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على قلب محمد في القلوب اللهم صل على روضة محمد في الرياض اللهم صل على بلد محمد في البلاد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدر کانفرنس محترم قاری عبدالباسط صاحب، اسٹیج پہ موجود علماء کرام اور شہر کے معزز حضرات، آج 30 اکتوبر 2020 کو وبا مسجد سانگڑ میں یہ عظیم الشان سیرت النبی کانفرنس منعقد ہو رہی ہے. ہماری اور آپ کی خوش قسمتی مشہور نعت خوان حافظ منیر احمد صاحب کی تشریف لانے والے ہیں اور پنجاب سے بہترین جدید عالم دین مولانا محمد صدیق بہال کوئی بھی تشریف لا چکے ہیں. مجھ سے پہلے مولانا محمود الحسن جوہری صاحب نے بیان فرمایا، یوں لگ رہا تھا کہ 20-25 سال کے نوجوان بیان کر رہے ہیں. ماشاءاللہ جوانی حضرت صاحب کی دوبارہ لوٹ کے آئی ہے، انہیں دوبارہ جوانی مبارک ہو. دراصل یہ مسجد ایسی مسجد ہے کہ یہاں آزادی والا ماحول ہے، کوئی پابندی نہیں، یہ حکومت کے خلاف نہیں بولنا، قادیانیوں کے خلاف نہیں بولنا، رافضیت کے خلاف نہیں بولنا، شرک و بدعت کے خلاف نہیں بولنا، کوئی ایسی پابندی نہیں اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے.
ہم نے مسجدوں کو اپنی اوتاقیں بنائی ہوئی ہیں کہ بھئی ہماری مرضی کے بغیر کوئی مولوی کچھ بھی نہ بولے، جیسے ہم کہیں وہی باتیں مولوی صاحب بولے۔ مولوی صاحب کسی کا ملازم نہیں ہے، تنخواہ دار نہیں ہے۔ اگر حق کی بات نہیں کرے گا تو کل قیامت والے دن پورا شیطان بنے گا، اس کو جوتے پڑیں گے، پھر جواب کون دے گا؟ وہ تو ٹھیک ہے، حق بات کہنے کی وجہ سے مارے پڑے گی، مخالفتیں بھی ہوں گی، دھمکیاں بھی ملیں گی، اس لیے کہ حق کڑوا ہوتا ہے، حق کڑوا ہوتا ہے، ہر ایک کو ہضم نہیں ہوتا۔ دعا کریں کہ حق کی باتیں ہمیں ہضم ہو جائیں اور ہم برا محسوس نہ کریں۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے یہ بات کہ آج کی رات 12 ربیع الاول کی رات ہے، اور مشہور یہ ہے کہ 12 ربیع الاول ہمارے پاک نبی، شان والے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ ہے۔ حالانکہ اس میں اختلاف ہے، کسی نے لکھا ہے 9 ربیع الاول، کسی نے لکھا ہے 5 ربیع الاول، کسی نے لکھا ہے 3 ربیع الاول، اور پیر سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے 9 محرم۔ وفات کی تاریخ میں کوئی اختلاف نہیں، اس لیے کہ جب آپ نے وصال فرمایا 2.25 لاکھ صحابہ کی جماعت موجود تھی، اور جب آپ کی ولادت ہوئی اس وقت ایک بھی صحابی نہیں تھا، نہ ابو بکر صدیق تھے، نہ فاروق اعظم تھے، نہ عثمان غنی تھے، نہ علی المرتضیٰ تھے، ایک بھی صحابی نہیں تھا، ایک بھی مسلمان نہیں تھا۔ اس لیے آپ کی ولادت کی تاریخ میں اختلاف ہے، لیکن اکثر اقوال یہ ہے کہ آپ کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے، باقی وفات کی تاریخ میں کوئی اختلاف نہیں۔ اب آپ خود فیصلہ فرمائیں، وفات والی تاریخ پہ ڈانس کرنا، بکرے ڈالنا، آپ چراغان کرنا، حلوے کھانا، بریانی کھانا، چاشنی کھانا، کیا یہ بات صحیح ہے؟ کہ جب ولادت کی تاریخ میں اختلاف ہے لیکن وفات کی تاریخ میں کوئی اختلاف نہیں، اور آپ حضرات کے پاس بتاتا چلوں کہ انسانیت کی تاریخ میں، دنیا کی تاریخ میں اگر سب سے زیادہ خوشی کا کوئی دن ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے۔ پوری کائنات میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اگر کوئی خوشی کا دن ہے اور سب سے بڑھ کر خوشی کا دن ہے، سب سے بڑھ کر مبارک دن ہے، سب سے بڑھ کر افضل تاریخ ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ ہے۔ آپ کی ولادت کے دن، ولادت کی تاریخ پہ خوشی منائیں، لیکن خدا را
وفات والی تاریخ پر تو خوشی نہ بنائے. اور یہ بات کیا آپ کو بتلاتا چلوں کہ انسانیت کی تاریخ میں اگر سب سے زیادہ کوئی غم کا دن ہے، غم کی تاریخ ہے، تو وہ تاریخ ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات. کوئی اپنے باپ کی وفات کی تاریخ پہ بگڑا ڈالے گا، ناچے گا، ڈانس کرے گا، اور اتنا ظلم بڑھ گیا، اتنا ظلم بڑھ گیا، کیک بناتے ہیں اور کہیں کہیں 63 کلو کا ایک کیک بنایا جاتا ہے. پھر اس کیک کے اوپر لکھا ہوتا ہے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کیک کو کاٹا جاتا ہے، امام کائنات کے نام پہ چھری چلائی جاتی ہے، اس کو کاٹا جاتا ہے، پھر اس کیک کو کھایا جاتا ہے. اللہ کے بندو کچھ تو ہوش سے کام لو. کہیں آپ توحید رسالت تو نہیں کر رہے، کہیں آپ توحید رسالت نہیں کر رہے. عجیب ہماری ذہنیت ہے، جو کرنا چاہیے وہ تو نہیں کرتے، جو نہیں کرنا وہ کرتے. امام کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں آئے. آپ نبی مسیح ہیں کہ آپ کی آمد کی خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو خوشخبری سنائی. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد ہوگا، جس کا نام احمد ہوگا. آسمانوں پہ آپ کا نام احمد اور زمین پر آپ کا نام محمد. اور اللہ کی قدرت کا نظارہ کریں، اللہ کی قدرت کو دیکھیں. کائنات انسانی میں، انسانیت کی تاریخ میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء تک کسی کا بھی نام محمد نہیں رکھا گیا. اللہ نے محمد نام اپنے خزانوں میں چھپا دیا. کسی کے ذہن میں نہیں آیا، کسی کے تصور میں نہیں آیا کہ میں اپنے بیٹے کا نام محمد رکھ دوں. سب کو سبحان اللہ. لگی تو سبحان اللہ سے پابندی ہے. یار بھر تو محنت اور پریشان نہ تھے ہو. پاری رجل اول کی رات تو آگے بھر تو نہ ملے تو کھولو ہی کھو لگے. اکثر مشہور ہی ہوا تو وہ آدھی جی کری بخیلن پکا کھرائیں جا کون ہے دیو بند، حلوہ بند، بریانی بند، چاشنی بند، نظر و نیاز بند، عرس بند، ہر چیز بند، ہر چیز بند. بیٹا بیچارہ مولا
یار دیکھو دن بڑا بھوک کا سوا کاشے کھانے کا پانی کو بریڈ بھی تھے ہو کو شیلو تھے ہو کو کھاؤ پیو کو پال بڑا یار کو جائے اساں والی بھوک کا سوا اے حق وارا سب غریب ہوتا ہے یعنی پیسوں کپے نہ دے پاسے ہو جائیں مجھے 40 سال سیاح سیول ہاسپٹل والی مسجد میں جمعوں پڑھائے جو تو جام آج تک مجھے کو روپیوں بھی کون ملے ہو پر اللہ کی مہربانی فضل و کرم ڈاٹھو خوش ڈاٹھو خوش رہو سبحان قیامت دے آرے پانی چاہی سکت یا اللہ ماں ساری زندگی تجھے توحید مجتمع بیان کندو رہس تجھے پاک نبی کی عظمت بیان کندو رہس تجھے پاک نبی کے صحابہ کی عظمت بیان کندو رہس انشاءاللہ اللہ کے ذات میں امیدہ اللہ تعالیٰ انہیں توحید تبلیغ کے صدقے مکھے معاف فرما صرف مکھے نہ بلکہ عرض قدس یا اللہ ساری زندگی میں توحید مٹھائے دو رہے قرآن مٹھائے دو رہے یا اللہ جن مجھے عالم کے عمل کرے زندگی گزاری توحید والے صبر کے اپنائے یا اللہ انہاں کے بھی جنت جا پروانہ عطا فرما انشاءاللہ توحید والا جنت میں داخل تھی گا مشرک دیلا جنت جا دروازہ مشرک بھلے ساری زندگی نفل پڑھے مشرک بھلے ساری زندگی قرآن پڑھے مشرک بھلے ساری زندگی تہجد پڑھے مشرک ساری زندگی حج عمرہ کرے ساری زندگی خیر خیرات کرے پر ستھو جہنم کے درے توحید 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 مجھے محبوب نے توحید تبلیغ لے آئے مجھے محبوب اگر توحید تبلیغ لے کر ستائے مجھے محبوب دے اللہ تعالی توحید لے کر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز روزے حج کی تبلیغ کرتے میں توبے سے کہتا ہوں کہ آپ سراسر کی مخالفت نہ ہوتی آپ سراسر کے راستے میں کانٹے نہ بچھائے جاتے آپ کے اوپر گندگی نہ پھینکی جاتی آپ کے قتل کی سازشیں نہ ہوتی آپ کو وطن سے بے وطن نہ کیا جاتا اگر آپ توحید کی تبلیغ نہ کرتے صرف نماز اور روزے بھی اتفاق کرتے لیکن توحید ایک ایسا سبجیکٹ ہے ایسا عنوان ہے کہ جس نے بھی گواہت کہوں توحید کی تبلیغ کی تو اس کے ساتھ دشمنی ہو ہی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعووں میں سے ایک نام احمد ہے اور ایک نام محمد ہے احمد کے معنی سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا سب سے زیادہ اللہ کی ثنا کرنے والا اور آپ حضرات کو یہ بھی بتلاتا چلو کہ کائنات کے اندر اللہ کے نبیوں سے بڑھ کر کوئی اللہ سے ماننے والا نہیں اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ سے کوئی ماننے والا نہیں آپ سے بڑھ کر اللہ کے در پہ کوئی فقیر بھی نظر نہیں آتا ساری دنیا اللہ کے در پہ فقیر ہے انبیاء بھی اللہ کے در کے فقیر ہیں رسول بھی اللہ کے در کے فقیر ہیں اس لیے کہ اللہ کے بندے جو اللہ کا بندہ ہے وہ اللہ کا محتاج ہے کہ نہیں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم
واللہ هو الغنی الحمید. ساری انسانیت کو خطاب ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ساری انسانیت کو خطاب ہے. اے لوگو، تم سارے کے سارے اللہ کے در کے آگے فقیر ہو. ایک قرآن کہتا ہے میرے باپ کی کتاب ہے، قرآن ہے نا، یہ آپ صاحب نے بیٹھا، آپ صاحب بیٹھا قرآن ہے نا. اے لوگو انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے اللہ کے در کے آگے فقیر ہو. واللہ هو الغنی الحمید، غنی و حمید ایک اللہ ہی کی ذات ہے. نبی بچوں والے اللہ بچوں سے پاک، نبی بیویوں والے اللہ بیویوں سے پاک، نبی رشتہ داروں والے اللہ رشتہ داروں سے پاک. نبی شادی جو ہو رہے ہو، نبی شادی میں ہو نا، نبی محتاج اللہ محتاجی سے پاک. نبی نیند کرتے تھے اللہ نیند سے پاک. نبی بے تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، اللہ تکلیفوں سے پریشانیوں سے پاک. نبیوں کے اوپر موت آئی، اللہ موت سے پاک. کہ اللہ کے نبی اوپر موت آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ کل نفس ذائقۃ الموت افإن مت فهم الخالدون. کیا آپ اس دنیا سے چلے گئے تو یہ کافر ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ نہیں نہیں. انک میت وانہم میتون، آپ کے اوپر بھی موت آئے گی اور ان کافروں کے اوپر بھی موت آئے گی. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اے میرے محبوب آپ سے پہلے کوئی ایسا انسان نہیں گزرا تو ہمیشہ رہا ہو، سب کے اوپر موت آئی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے، حضرات صحابہ کرام کے لیے تو پریشانی کا دن تھا، غم کا دن تھا. صحابہ کہتے ہیں جس دن اللہ کے رسول مدینے میں آئے ہر چیز روشن ہو گئی، اور جب اس دنیا سے چلے گئے تو مدینے میں تاریکی چھا گئی. اللہ اور سب سے زیادہ دکھ اور غم اما فاطمہ کو ہوا. اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا. میرے ابا کی موت کی وجہ سے میرے اوپر اتنی مصیبتیں آئیں، مصیبتوں کے پہاڑ میرے اوپر ٹھارے گئے کہ اگر وہ مصیبتیں دل پر پڑتی تو دن کے رات کی صورت میں تبدیل ہو جاتا. اللہ حضرت عثمان غنی گم سم میں خاموش ہے، حضرت علی کا بھی یہی حال ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں تلوار لے کر مدینے کی گلی میں گھوم رہے ہیں اور فرماتے جاتے ہیں جس نے کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو اس تلوار جو کی گردن اڑا دوں گا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس تلوار جو کی گردن اڑا دوں گا. صحابہ پریشان ہیں، کریں تو کیا کریں؟ امت کا سفینہ غرق ہونے کو ہے، ساحل پہ پہنچنے والا نہیں. اتنے میں یار اللہ رازدان سر نبوت، یار سحر رسول
حضرت صدیق اکبر کو پتہ چلتا ہے، عمر کو بلاتے ہیں، عمر بیٹھ گیا، وقال یا عمر، عمر بیٹھ گئے، مسجد نبوی میں صحابہ کی جماعت ہے، حضرت صدیق اکبر خطبہ دیتے ہیں، اور خطبہ دینے کے بعد فرماتے ہیں من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإنه حي لا يموت۔ اور لوگوں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا مانتا تھا، اسے پتہ چلنا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہو گئے۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، فَإِنَّهُ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اللہ زندہ ہے، حی ہے، لا يموت، موت سے پاک ہے۔ اور اس کے بعد قرآن کا ریفرنس دیا، حوالہ دیا، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی اللہ کے رسول گزر گئے، اللہ کے ہاں پہنچ گئے، یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں، تم اسلام سے پھر جاؤ گے، اپنا دین چھوڑ دو گے۔ اللہ عمر فاروق فرماتے ہیں کہ جب حضرت صدیق اکبر نے قرآن کی آیت پڑھی، مجھے یوں محسوس ہوا کہ ابھی ابھی اللہ کی قرآن کی آیت اتر رہی ہے۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ یہ آیت ابھی ابھی اتر رہی ہے۔ کہتا ہے بات میری سمجھ میں آ گئی، میں خاموش ہو گیا۔ اگر اس نے ابو بکر امت کے سفینے کی حفاظت نہ کرتے، پتہ نہیں امت کا کیا حال ہوگا۔ عزیزان محترم، احمد کے معنی ہے سب سے زیادہ جس نے اللہ کی تعریف کی ہو، اور کائنات اسلامی میں، کائنات انسانی میں امام کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی نے اللہ کی ثنا نہ کی ہے نہ کر سکے گا۔ اس لیے آپ کا نام احمد ہے۔ اب محمد کے معنی جس کی تعریف کی گئی، جس کی تعریف آسمان والے آسمان میں کر رہے ہیں، جس کی تعریف زمین والے زمین میں کر رہے ہیں، جس کی تعریف فرشتے کر رہے ہیں، جس کی تعریف انسان کر رہے ہیں، جس کی تعریف جنات کر رہے ہیں، جس کی تعریف حشرات الارض کر رہے ہیں، جس کی تعریف ساری کائنات کر رہی ہے، جس کی تعریف صرف مسلمان نہیں کر رہے بلکہ جس کی تعریف غیر مسلم بھی کر رہے ہیں، کر رہے ہیں کہ نہیں؟ جس کی تعریف یہود و نصارہ بھی کر رہے ہیں کہ اگر کائنات کے اندر کوئی کامل انسان ہے تو امام کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا صرف انسانوں کے لیے باعث رحمت نہیں، باعث خوشی نہیں، بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی، بلکہ بیگانوں کے لیے بھی۔ اس لیے کہ آپ اس دنیا میں آئے، ہر ایک کو اپنے حقوق مل گئے، آپ اس دنیا میں آئے، غلاموں کو ان کے حقوق مل گئے، آپ اس دنیا میں آئے، عورتوں کو ان کے حقوق مل گئے، آپ اس دنیا میں آئے، ماں باپ کو ان کے حقوق مل گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے پاؤں کے نیچے۔ ایک استاد سبق پڑھا رہا تھا،
بچوں سے کہا کہ کل تم میں سے کون ہے جو جنت کی مٹی لے آئے؟ تم میں سے کون ہے جو جنت کی مٹی لے آئے؟ دوسرے دن ایک معصوم سا بچہ مٹی لایا، جسے یہ جنت کی مٹی میں لایا۔ جنت کی مٹی تجھے کہاں سے ملی؟ کہتا ہے استاد صاحب میری ماں کے پاؤں کے نیچے جو مٹی تھی وہ مٹی میں نے اٹھائی، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے پاؤں کے نیچے ہے۔ میں نے اپنی ماں کے پاؤں کے نیچے مٹی اٹھائی، اس لیے یہ جنت کی مٹی ہے۔ سب کو سبحان اللہ۔ آنے دمارن کے سرے ایک آدمی دھرما قدم تھا، اس لیے کہ بیوی محبوب ہے۔ جو بزرگ جانتے ہو سال آنڈرو چاہے آنڈرو سے آنڈرے گھنٹی مر چاہیے۔ اللہ، میں جا رہا تھا، راستے میں روڈ پہ دیکھا ایک بوڑھی عورت رو رہی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ میں نے محلے والوں سے پوچھا، قرب و جوار کے لوگوں سے پوچھا، سیلاب کے دن سے یہ بوڑھی عورت کیوں رو رہی ہے؟ محلے والوں نے کہا اس کو اس کے بیٹے نے گھر سے نکالا۔ بیٹا ایک ہی ہے، کہتے ہیں اس کو اس کے بیٹے نے گھر سے نکالا بیوی کو خوش کرنے کے لیے۔ اللہ، یہ ہمارا حال ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عورت اگر ماں کی حیثیت میں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، عورت اگر بیٹی ہے تو پاس سے رحمت ہے، عورت اگر بہن ہے تو پاس سے شفقت ہے، عورت اگر بیوی ہے تو اس کے بھی حقوق ہیں، وہ بھی گھر کی ملک ہے۔ یہ نہیں کہ بیوی کے حقوق نہیں ہیں، جس طرح مردوں کے حقوق ہیں اللہ کے رسول نے شوہروں کے حقوق بتائے، اسی طرح بیویوں کے حقوق بتائے۔ جاہلیت کے دور میں عورتوں کو کوئی حقوق نہیں تھے، اگر مرد مر جاتا تو عورت کو اس کے ساتھ دفن کیا جاتا تھا، اگر بچی پیدا ہوتی تھی تو وہ زندہ تربور کرتے تھے۔ قربان جاؤ امام کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ آئے تو عورتوں کے حقوق مل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً بھی بتا دیا، جب آپ سفر پہ جاتے تھے، جہاد پہ جاتے تھے تو سب سے آخر میں بی بی فاطمہ کے گھر آتے اور بی بی فاطمہ سے رخصت ہوتے تھے۔ سب کو سبحان اللہ۔ اور جب واپسی آپ کی ہوتی تھی تو سب سے پہلے بی بی فاطمہ کے گھر جاتے تھے۔ سب کو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اساں یہ کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ بیٹی کی شادی ہو گئی بس ختم، ہاں میرے گھر ہی نہ ہو جائے۔ قربان جاؤ امام کائنات کی شفقت پر حضرت علی المرتضیٰ نے ارادہ کیا کہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کروں۔ کچھ بات بڑھ گئی، ناراضگی ہو گئی، حضرت علی المرتضیٰ مسجد نبوی میں آگے مٹی پہ سو گئے، آپ بی بی فاطمہ کے ہاں چلے گئے۔ فاطمہ کیا بات ہے؟ علی نظر نہیں آتے، علی ناراض ہو گئے۔ کیوں ناراض ہو گئے؟ فرماتی ہے کہ علی نے ارادہ کیا ابو جہل کے بیٹی سے شادی کرو۔ بابا جان یہ تو میں کبھی بھی برداشت نہیں کروں گی کہ تیرے دشمن کے بیٹی سے علی المرتضیٰ شادی کرے۔ آپ سراسر مسجد نبوی میں آئے تو کیا دیکھا؟ حضرت علی المرتضیٰ مٹی پہ سوئے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا قم یا ابا تراب، کیا فرمایا؟ قم یا ابا تراب، اور مٹی کے پاس اٹھ جا۔ اللہ، قربان جب حضرت علی پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ابو تراب کہا تو حضرت علی نے اس لقب کو اپنی جان سے پیارا محبوب سمجھا۔ حضرت علی کا لقب کیا ہے؟ ابو تراب۔ ہاں ہے کہ نہیں؟ ابو تراب۔ اللہ
صحابہ کو تو اللہ کے رسول سے سچی محبت تھی، اللہ کے رسول نے ابو ہریرہ کو کہا، ان کا نام تھا عبد الرحمن، بلی کا بچہ تھا، اس کو اٹھاتے تھے، اس سے ان کو محبت تھی، تو آپ نے فرمایا یا ابا ہریرہ، اے بلی کے بچے کے باپ، تو یہ نام ان کو پر ایسا پڑ گیا کہ اصل جو ان کا نام ہے وہ کسی کو بھی یاد نہیں۔ آپ کو پتا ہے اصل نام ابو ہریرہ کا کیا تھا؟ عبد الرحمن، لیکن اللہ کے رسول نے جو آپ کو لقب دیا، نام دیا، اس کو اپنی جان سے زیادہ محبوب سمجھا۔